بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 24ویں پارے سے ہوا۔ جھوٹ بولنے والے اور جھوٹوں کے پیروکار قرآن انہیں ظالم قرار دیتا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتاتا ہے۔ جو عقیدے کے جھوٹے، جو کردار کے سچے، جو کردار کے جھوٹے، عمل کے جھوٹے، زبان کے جھوٹے، اور ان کے پیروکاروں کو قرآن ظالم قرار دیتا ہے، ٹھکانہ جہنم بتاتا ہے۔ سچائی کی زندگی، سچا عقیدہ، سچا عمل، سچی زبان، قرآن انہیں پرہیزگار کہتا ہے۔ ان کے لیے اللہ کے ہاں وہ ہے جو یہ چاہیں، خطاؤں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اے نبی، یہ آپ کو اپنے معبودان باطلہ سے ڈراتے ہیں، انہیں کہہ دو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جس کے لیے اس کا اللہ ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی شان ہے، اور رحمت دینے پہ آئے تو محروم کوئی نہیں کر سکتا، پکڑنے پہ آئے، بیمار کرنا چاہے، مصیبت میں ڈالنا چاہے، بچا کوئی نہیں سکتا۔ اسی کی قدرت ہے، زندگی اور موت اسی کی اختیار میں ہے۔ نیند بھی موت کی ایک بہنہ ہے، جس کی زندگی باقی ہوتی ہے پھر واپس روح آ جاتی ہے، اور جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ ان کے سامنے ایک اللہ کی وحدانیت کی بات کریں تو ان کے چہرے پہ، ماتھے پہ بل آ جاتا ہے، اور جب غیروں کی بات ہو، غیر اللہ کی باتیں ہوں تو بہت خوشی سے سنتے ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے، انہیں ایمان اور توحید کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا، اور یہ آرزو کریں گے کہ دنیا کے 2 گنا بڑھ کر مال و دولت دے دے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، اس ناکامی سے بچ جائیں، لیکن اس میں بھی یہ کامیاب نہیں ہو۔ اس دن پتہ ہوگا ایمان کی دولت کیا دولت ہے۔ ان بے اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو یہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی آسانی آ جائے تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے، ہماری ہوشیاری ہے، ہماری عقل مندی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ مصیبت میں اللہ سے صبر کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں اجر و ثواب کے، نعمتوں میں اللہ کا شکر گزار بن کے، اور عاجزی ان کی ساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے لیکن دروازہ توبہ کا کھلا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، چاہے تیرے گناہوں کی بلندی آسمانوں کی چھونے لگے، لیکن مایوسی اس در پہ نہیں ہے۔ توبہ سچی کر کے آئے گا، سب معاف کر دیے جائے۔ یہ دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آئے، اللہ کے طرف سے رجوع کر لے، اس سے پہلے کہ پھر تمہیں حسرت ہو، کاش کہ نیکی کر لیتا، کاش کہ نیکی کر لیتا۔ فرمایا اللہ کے نافرمان ان کے چہرے کل قیامت میں سیاہ ہوں گے، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور ایمان والوں کو اللہ رب العزت عزت اور نجات نصیب فرما دیں گے۔ مشرک اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، اس لیے شرک کرتا ہے، اس لیے شرک کرتا ہے۔ سور پھونکا جائے گا، اور پھر ایک سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے اٹھ کر معاشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ پورا ملے گا، نیکی یا بدی، کسی کے ساتھ زیادتی اور کمی نہیں ہوگی۔ نیکوکار لوگ، ان کا پورا پروٹوکول ہوگا، اور انہیں سلامی دی جائے گی، انہیں سلامی دی جائے گی، اور جہنمیوں کو دھکے دے کر آگے لایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام نہیں آیا تھا۔ اس وقت تو وہ اقرار کریں گے، لیکن وہ اقرار اور اعتراف وہاں کام آنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے فرشتے وہاں ہوں گے، متقی اور پرہیزگاروں کے لیے سلامتی سلامتی کی دعا کریں گے۔ سورہ مومن کا تذکرہ ہے، اللہ کی کلام کی عظمت کا تذکرہ، پھر اللہ کی خاص شان، توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، اور بڑی قدرت والی ذات، اس کا تذکرہ۔ آپ سے یہ بحث مباحثہ کرتے ہیں حق کے بارے میں، تو انہیں انجام بتاؤ، قوم سمود کا، قوم عاد کا۔ اللہ کے فرشتے مقرب جو عرش اٹھائے ہوئی ہیں، وہ اہل ایمان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں، ایمان والوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ ایمان والوں کے وہ بڑے خیر خواہ ہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جو شخص نیکی اور تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اسے فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی، اسے فرشتوں کی دعائیں
نصیب ہوتی ہیں اس کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ کی طرف برا